یہ بہت ساری خبریں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی پہ بھی دی تھی، وہ بھی ٹھیک ثابت ہو گئی ہیں. آپ کے پاس یہ خبریں کہاں سے رہی ہیں اور اب آگے کی خبریں ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے تو کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپس میں لڑیں گے اور بہت سے گروپس بن جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے جو آپ نے کہا تھا؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، یہ تو آپ کو پبلکلی سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ ابھی کوئی یہاں رکے گی بات نہیں. ابھی ایک پرانے چہروں کا ایک اور فارورڈ بلاک آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اور یہ چھوٹے ٹکڑے میں نے آپ کو کہتا ہوں گے کہ اتنے ہوں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے، اور ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے. اب جو ایک پی ٹی آئی ہے جو ابھی اقتدار کے اندر ہے، اس میں منافق، بے ایمان، جھوٹے، چور، پاکستان کی صوبے کی سب سے بڑی چوری کرپشن کرنے والے لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، علیمہ صاحبہ کی ٹویٹس بتا رہی ہیں، اندرون ملک بیرون ملک جو دولت کا بھنڈار کھلا ہوا ہے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر. اور بھرپور طریقے سے جو میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی سمجھوتے کے تحت عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہے، اور مزید جیل ان کے لیے 8-10 مہینے تو کہیں نہیں گئے، اس کے بعد بھی بہت مشکلات ہیں، لیکن یہ تو کلیئرٹی سے نظر آ رہا ہے آپ کو، تو وہ کامیاب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، میں نے آج بھی ایک اور جگہ پہ میں اور چودھری صاحب ساتھ تھے، جس پارٹی عمران خان صاحب کی پارٹی ہے تحریک انصاف، جو آج ریپرزینٹ کر رہی ہے اندر، وہ عمران خان صاحب کی کسی چیز کو انڈورس نہیں کر رہی، وہ ان کو ڈس اون کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کی پارلیمانی یا پولیٹیکل کمیٹی نے ان کے لیٹرز کو بھی انڈورس نہیں کیا، ان کی کسی بات کو بھی انڈورس نہیں کیا، تو آئسولیشن میں دھکیل رہے ہیں. اور اب آپ کو قوم کو خام سامنے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے میسج بھی کیے لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بھائی میری خبر غلط نہیں ہے، اور وہاں بتایا بھی جا چکا ہے ان کو کہ میری خبر غلط نہیں تھی. ان کو جواب نہیں آیا ان کی پارٹی سے جو بھی تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اس گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ کی ضمانتی تحریک انصاف ہے. اور جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو اس دلدل میں لے جائیں گے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، وہاں بھرپور طریقے سے لے جا رہے ہیں. اور اب اوپنلی نظر بھی آ رہا ہے یہ ٹرمپ کارڈ، پلے کارڈ اور یہ کہانیاں. اور میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں، 45-50 دن پہلے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی گرینڈ الائنس ہونے جا رہا ہے، نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، نہ کوئی ڈی چوک ہو رہا ہے، نہ کوئی مرنا ہو رہا ہے، نہ کوئی تشدد ہو رہا ہے، نہ کوئی سڑکوں پہ آ رہا ہے، نہ کوئی چیز ہے مارم روڈ سے مل لیں، مولانا صاحب لیڈ کر لیں. اب بیساکھیوں پہ آ گئی ہے تحریک انصاف. پاپولیرٹی باقی پارٹیوں سے اوپر ہے، لیکن جو اوپر تھی اس سے نیچے ہے بہت حد تک. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حصہ نہیں بنیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں بہن، میرا تو بہت پیار اور احترام کا رشتہ ہے، اور میں کسی مفاد کے بغیر ان سے ملا، اور اس دن سے لے کے آج، اور آج سے لے کے آگے تک کھڑا رہوں گا. اور میں نے ان کو اپنی زبان کے تحت اپنا کردار بھی دکھایا، صحیح غلط میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرا گمان ہے کہ کسی وقت مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میں ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ بھی نہیں آؤں گا. لیکن فضل الرحمان صاحب اپنے موقف، اپنی پارٹی کی تحریک یا کوئی پلان تو کر سکتے ہیں، اس میں آزاد ہیں. ان کے لیے کوئی چیز نہیں کریں گے. یعنی الگ وہ تحریک چلا سکتے ہیں، اس کے امکانات ہیں. وہ تو ان کی مرضی ہے نا، وہ تو پارٹی کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اور حالانکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا، کیونکہ دیکھیں نا، وہ مارم بلوچ کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے خود اسٹریٹ پاور نہیں ہے. آپ تبھی کہتے ہیں نا، آپ حصے دار تب بناتے ہیں کسی کاروبار میں جب آپ کا پیسے پورے نہیں ہوتے یا قابلیت پوری نہیں ہوتی. آپ گاڑی کا چوتھا پہیہ تب لگاتے ہیں تاکہ 3 پہیے آپ کے اپنے، تو ایک چوتھے پہیے پہ گاڑی چلے گی. آپ گاڑیوں میں فیول بھی اس لیے ڈلاتے ہیں گاڑی آگے چلے. تو ان کے پاس بینر تو ہے لیکن نیچے لوگ ہی نہیں ہیں، اور لوگ سارے کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ سب باتیں میں مائنس عمران خان نہیں ہو رہا، یہ مائنس پی ٹی آئی ہو رہی ہے اس وقت. دیکھیے پی ٹی آئی مائنس عمران خان کر رہی ہے، کلیئرٹی سے کر رہی ہے. اور اب قوم کو یہ جو آسمان سے پاپولیرٹی گراف یہاں آ گیا ہے، اگر آپ کہیں باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے اوپر ہے، بالکل اوپر ہے، لیکن جہاں تھا وہاں سے یہاں آ گیا. ٹھیک ہے. اور اب تو چوری چکاری اگر آپ کہیں تو ہمام میں سارے ایک برابر ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تو کوئی اگر آج مجھ سے آپ پوچھیں تو صوبے کی سب سے بدترین چوری اگر ہو رہی ہے تو وہ کے پی کے میں ہو رہی ہے. 75 کروڑ روپے گنڈا پور صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پارٹی کو فنڈ دیا ہے ان کاموں کا. وہ تو خود برد اور الزامات لگ رہے ہیں. میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا. عمران خان صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کی بھی ٹویٹ بتا رہے ہیں، اندرونی بیرونی ملک کس طرح کرپشن ہو رہی ہے، کون یاٹ خرید رہا ہے، کوئی جبران نامی ہے اس کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہے. اس وقت وائس کٹس آ رہی ہیں، واٹس ایپ آ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں 75 کروڑ روپے ایک سی ایم سٹنگ دے رہا ہے اپنی جیب سے. وہ کہتا ہے میں نے پلاٹ بیچا. اب وہ کہتا ہے میں نے ادھار لیا. تو پلاٹ کتنی دفعہ بیچا؟ اب یہ تو الزامات ہیں نا، اس کے جواب تو وہ دے سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں نا. نہیں الزامات کیسے؟ ان الزامات کے تحت ہی نیب انویسٹیگیٹ کرتی ہے. کیوں نہیں کر رہی اس کو انویسٹیگیٹ؟ ایس اینڈ بیانڈ مینس کا کیوں نہیں کیس بن رہا؟ تو یہ تو کیوں آج گورنمنٹ آف پاکستان گنڈا پور کو بچانے آ گئی ہے؟ تو میں آپ کو جو پہلے اچھا یعنی گورنمنٹ آف پاکستان گنڈا پور صاحب کو بچا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں نا کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں. یہ جتنے میں نے آپ سے کہا سمیت میرے جو جمہوری لوگ ہیں،
یہ سب بیمان ہیں, منافق ہیں, جھوٹے ہیں, چور ہیں, مکار ہیں, ایکٹر ہیں, کیریکٹر ایکٹر ہیں, اندر خانے یہ آپ کے اوپر پیکا لگ جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں, میں بڑا اس پہ سمجھدار ہو گیا. پارلیمنٹ بھی اس پہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو جمہوری بات کر رہا ہوں اور کسی کا نام نہیں لے رہا, تو میں بڑا جرنلائز ہو گیا, میں بھی بڑا مار کھا کے سیکھ گیا ہوں. تو میں کو کہتے ہیں نا, یو پلے ود دی سسٹم ود ان دی سسٹم. میڈیا کو سمجھ گئے ہیں, اس لیے میں نے بتایا کہ میڈیا کے لیے پیکا آ چکا ہے. میڈیا کے لیے آیا ہے. میں لیکن آپ کو بتایا نہیں, ویری انٹرسٹنگ. یہ میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں. فیصل صاحب آپ نے سنا, اور وافدہ صاحب چونکہ بہت ساری باتیں پہلے کہہ چکے ہیں اور وہ ہو چکی ہیں, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ, اور ظاہر ہے ان کا جو کوارٹر ہے جہاں سے یہ بولتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے, سب کو سمجھ میں آتا ہے. تو پھر واقعی پاکستان تحریک انصاف مائنس پی ٹی آئی ہو گئی ہے. عمران خان صاحب وہی موجود ہے, ان کی مقبولیت وہی موجود ہے, پی ٹی آئی نیچے نہیں رہی. دیکھیے پی ٹی آئی کا جو سبسٹنس ہے نا, عمران خان ہے, وہ ڈیالہ جیل میں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ, کوئی اور چیز, کوئی اور شخصیت پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. نہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو پی ٹی آئی سے منسلک لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں ہیں, وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. تو پی ٹی آئی کمزور جب پڑے گی جب پبلک کا ساتھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ. یہ حکومت کرنے والے جو ہیں وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں, جو سیاست کرنے والے ہیں وہ اس اینگل سے نہیں دیکھتے. سیاسی اینگل یہ ہے کہ پبلک سپورٹ کتنا ہے. تو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے آپ کے خیال؟ بالکل ہوتی ہے. پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے, پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے, سیاست ہی پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور اب اس سیاست میں اپوزیشن کو دعوت دی ہے. جو گریٹر نیشنل کازز ہیں اس میں نہ عمران خان نے اپنے کیس رکھے ہیں, اپنی رہائی نہیں رکھی, اپنے کارکنان, اپنے ورکرز کی. حکومت کے ساتھ جب بات کر رہے تھے تو یہ تھا, اپوزیشن کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو تب 3 چیزوں پہ مذاکرات ان کو دعوت دے رہے. ملک میں جمہوریت کی بحالی, رول آف لا کی بحالی, ہیومن رائٹ وائلیشن کو روکنا, اور ظاہر ہے یہ آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور آزاد میڈیا میں انٹرنیٹ ایکسس آتی ہے. تو جب لوگ ساتھ چھوڑیں گے نا تو تب عمران خان یہ نہیں, وہ ساتھ نہیں چھوڑے, مگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, دستوں گریبان نہیں, وہ جو لڑ رہے ہیں. لیکن نا فواد چوہدری صاحب نے جو الزامات سلمان اکرم راجہ صاحب پہ لگائے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. چلے ہم آپ کو پی آئی کے طور پہ اس وقت بلا رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب کے بھائی کے طور پہ میں بات نہیں کری, مگر یہ کیا شو کرتا ہے کہ پارٹی کی سٹرینگتھ تو یہ نہیں ہوتی نا کہ لوگ آپس میں اپنی سب جو اختلافات ہیں وہ میڈیا کے بیچ پہ پھوڑیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو درست بات ہے کہ اگر یہ معاملات ہونے ہیں تو یہ معاملات اندرونی طور پہ ہو سکتے ہیں, خان صاحب سے بات کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے تھیں, دونوں طرف سے نہیں آنی چاہیے تھیں بالکل, اور تھوڑا میچور بیہیو ہونا چاہیے تھا. یعنی عمران خان صاحب جس دن یہ واقعہ ہوا ان کے پاس یہ بات لے کے گئی, شیف گئے تھے شعیب شاہین صاحب, ہاں, انہوں نے وہاں پہ شکایت کی تو عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس نہیں لیا, نہ کسی کو میسیج دیا. اگر میسیج دیا ہوتا تو مجھے آپ یقین کیجئے, میں پہلے بھی ان کا میسیج آیا تھا فواد کے لیے, میں نے ٹویٹ کر کے ان کو کہا تھا, وہ ویسے ہی آتا, اس میں کبھی بھی ایک لفظ کی ادھر نہیں. تو پھر جب پارٹی کسی اور معاملے میں ہے تو یہ معاملہ کو اتنا اہم تھا کہ اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا, نہیں کرنا چاہیے تھا نا. عمران خان کی ذات کو مرتکب. اب کل جو ہے عمران خان صاحب آئسولیشن میں, تو وہاں پہ ساری آپ ہماری جو سوشل میڈیا دیکھیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے لیڈر ہیں ان کو کہنے ہیں ڈیالہ کے باہر جا کے آپ جائیں. نہیں, وجہ کیا بنی اس آئسولیشن کی؟ آخر کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا کہ عمران خان صاحب میرا خیال میں جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو لیٹرز جو باہر آئے ہیں وہ ناراضگی کا بنے ہیں. دوسرا لیٹر عمران خان صاحب نے خود لکھے, ظاہر ہے, اور میں تھوڑی لکھتا ہوں. نہیں, وہ آپ کو دیتے ہیں لکھ کے خط, میرے سے تو جو گفتگو ہوتی ہے میں باہر آ کے کر دیتا ہوں. نہیں, وہ آپ تو گفتگو کرتے ہیں, مگر خط آتا ہے باقاعدہ ان کا, وہ کہتے ہیں میں خط لکھتا ہوں. وہ جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے آتے ہیں, کس طرح سے نہیں آتے ہیں. مگر وہ کانٹینٹ کون دیتا ہے؟ مطلب بھائی جو میرا کانٹینٹ ہے وہ تو میڈیا سے میں تو بات کر دیتا ہوں نا, جو عمران خان صاحب جیسے بات کرتے ہیں اندر. مگر آپ روز چونکہ ملتے ہیں, لہٰذا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو خط آتے ہیں, پوچھ کے بتاؤں. ہاں, میں جیل میرے اندر ہے, جیل جن کے اندر ہے ان سے پوچھیں. پورا وکیل ہو گیا, نہیں میرے اندر تو ہے نہیں. مگر آپ مجھے یہ بتائیے, ایک ویسے سوال ہے
کہ مختلف لوگ جیل میں رہے، زرداری صاحب بھی رہے، نواز شریف صاحب بھی رہے، آپ نے بھی کور کیا، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے کور کیا، آپ نے دیکھا، یہ جو خط آتے ہیں باقاعدہ، دیکھیں نا، ایک تو رکا ہوتا ہے لکھا ہوا، آپ عمران خان صاحب ہاتھ سے لکھا ہوا بھیجیں، ان پہ سب دنیا آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گی، وہ آپ شو کر سکتے ہیں کہ یہ خط ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے دیا ہے، اور آپ ہی کورسپونڈنس کر رہے ہیں اس وقت دیکھا جائے تو۔ وہ جو خط آتا ہے اس کا متن کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کون دیتا ہے؟ جن دو شخصیات کی آپ نے مثال دی ہے نا، وہ کوئی عرفی یا رومی تو ہے نہیں، بالکل نہیں ہے، نہ وہ پڑھے لکھے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کوشش کی۔ چلے ان کو ہم چھوڑ دیتے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو خط لکھ رہے ہیں، ان کی بات زرخیز ذہن کے بندے ہیں، کہاں سے وہ آتے زرخیز ذہن کیسے؟ ان کا نیریٹو بھی اپنا، وہ جب بنی گالا میں تھے وہ خود ہی دیتے تھے کہ سپوکس پرسن کی میٹنگ میں صبح سب سے پہلے 10:30 بجے کیا ہوتا تھا، ان سے پوچھیں آپ۔ وہ وربلی دیتے ہیں نا انسٹرکشنز، وہ وربلی انسٹرکشن۔ اچھا، اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اندر وہ ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس کا بہترین جو آپ کا سورس ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، جو کہ ان کے انسلام کا مالک ہے۔ یا میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں، آپ کسی بات کا جواب نہیں، میرا سوال دیکھیں بہت سادہ ہے، آج فیصل چودھری صاحب نے یہ ورڈ لکھا ہے، یہ کوئی مکتوب غالب تو ہے نہیں، جو خط عمران خان صاحب لکھ رہے ہیں، یہ غالب مکتوب غالب نہیں ہے، لیکن جو شخص غالب ہے سیاست پہ اس کا مکتوب ضرور ہے۔ تو ان کا خط ارے یار ہماری بات سنیں، یہ لال قسم کے لیٹر جہاں پہ ہم تعلیم و تربیت میں اپنے مضامین بھیجتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ ٹویٹر پہ آتا ہے سارا کچھ۔ سر ٹویٹر پہ کیسے آتا ہے؟ عمران خان صاحب اے آئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں، وہ خط بناتی ہے، جو یہ ہم بات خط کرتے لکھتا ہیں کون ہے؟ یہ میرا سوال نہیں، کمال بات کر رہی ہیں آپ، یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹویٹر پہ کون لکھتا ہے؟ جی تو مجھے کیا پتا، میں تو جو بات اندر ہوتی ہے، پھر ہم کیسے مان لیں کہ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے مان لیں کہ خان صاحب جو لکھ رہے ہیں خان میڈیا سے یہ ان بات کا کرتا ہے ذہن ہے یا کوئی اور لکھ رہا ہے؟ سر دیکھیں نا، میں فرض کیا میں فالوور ہوں عمران خان صاحب کی، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹویٹ آ رہا ہے، جو خط آ رہا ہے، ڈسپیوٹ کر رہی ہیں سر، ہاں، تو یہ خط جو ہے، یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں اگر خان صاحب لکھ رہے ہیں تو میں منو ان اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ بھائی آپ کدھر سوال کے جواب کر رہی ہیں؟ بہن میری نہیں، آپ کا کیا میرا ایک بنیادی سوال ہے یہ؟ پی ٹی آئی خود اون نہیں کری عمران خان کو، اس کی پولیٹیکل کمیٹی۔ مجھے بتائیں، آپ نے اتنی دیر سے پوچھا ہوا ہے، آپ کو جواب آیا؟ آپ فون چیک کریں، آیا؟ ہاں نہیں آیا ابھی تک، وہ دیکھیں بڑی بات کر لیں گے نا یار، وہ کون سی بات، آپ تو زبردستی کروا رہے ہیں نا، اون ہی نہیں کر رہے، وہ ڈسکنیکٹڈ ہے عمران خان سے، کیوں نہیں آپ لوگ سمجھ رہے بات؟ وہ چاہتے جیل میں رہے، یہ اس کے پاس ہر چیز کا جواب یہ ہے۔ یار میرا بھائی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ادھر بھی ایک شو میں یہی لگ کے بیٹھ گیا، یار کوئی اور بات کر لو، 6 بال ڈیلیوری ہوتی ہیں، یہ میرا کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ آپ غور صاحب سے کیجئے، سلمان سے کیجئے، وقاص سے کیجئے۔ اسے جو سوال کر رہے ہیں بتائیے گا، میں آج کل گم ہوں اڈیالہ کے اندر۔ میں تو ہوتا ہی اڈیالہ میں ہوں، نہیں وہ تو ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں سب سے زیادہ باخبر بھی ہیں، پیغام رساں بھی ہیں۔ دیکھئے نا، پیغام رساں بھی ہیں۔ فیصل بھائی جو ہے نا ڈیفلیکٹ، سر میں تو آپ کے ذریعے، میری جواب سر جواب تو جی سر، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں، اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ ان کے کانٹینٹ عمران خان صاحب کی زبان سے نکلتے ہیں، بالکل نکلتے ہیں، 100% وہی ہوتے ہیں جو ٹویٹ میں آتے ہیں۔ وہی نہیں پوچھ رہی، پہنچتے کیسے ہیں؟ ہوا سے۔ ہوا جو ہے نا، اڈیالہ کے اندر بھی وہی آکسیجن ہے، وہی ہوا پھرتی ہے۔ دیکھیں سر، آپ وکیل ہیں، لفظوں کا چناؤ آپ کو بہت اچھا آتا ہے، اسی لیے تو 45 سال بعد پتہ چلا بھٹو صاحب غلط، ان کو پھانسی لگی، اسی نظام کی وجہ سے تو پتہ چلا ہے۔ مگر آپ کے خیال میں یہ خط جو ہے، دیکھیں نا، یہ ایک معمہ ہے، اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض، عمران خان صاحب کی کتاب آئے، ہم تو پڑھنے کے لیے، بلکہ ہم تو لکھنا بھی شاید چاہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، اس کا ایک چھوٹا سا حال بتاؤں، آپ ان کو کہیں جیل اتھارٹیز کو کہ آپ کو ٹرائل کور کرنے کے لیے بھیجیں، آپ پوچھ لیجیے گا۔ وہ مجھے کیوں بھیجیں گے؟ یہ تو ایک، چلے کسی اور کو بھیجیں، کسی اور جاتے ہیں، کچھ صحافی تو جاتے ہیں کور کرنے کے لیے، ٹرائل ان کا کور ہو رہا ہے، خبر آ رہی ہے ان کی، ہم دے بھی رہے ہیں، ہم چلا بھی رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کے نہیں ایسے نہیں چلاتے، تصویر نہیں چلاتے نا، تصویر بھی نہیں چلاتے، ویڈیو بھی نہیں چلاتے، نام ویڈیو بھی نہیں چلاتے، بالکل صحیح بات ہے، نام تو چلاتے، ہم تو بولتے ہیں، آپ لیتی ہیں نام چلاتے نہیں ہیں۔ لیکن میں اس کے باوجود میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا متن ہے، اگر وہ مثلا اگر میں اگر آپ کا رپورٹر جو ہے آف دا ریکارڈ کیجئے گا، بیچارہ نوکری سے نہ چلا جائے، جو وہاں پہ ہوتا ہے وہاں آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو وہ ٹویٹ آتی ہے، کیا وہ یہ گفتگو ان کے ساتھ نہیں کرتے؟ رپورٹ نہیں ہوتی ہے، علیحدہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ میڈیا کو خط بتاتے ہیں وہی خط جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتا نہیں، مگر ان کی، میں نے خود اس کو بہت آبزرو کیا ہے،
ان کے زبان و بیان میں جو وہ کہتے ہیں اور جو لکھا جاتا ہے اس میں بہت فرق ہے. اور دیکھیے مثلا جو پہلا خط ان کا آیا تھا, دوسرا خط, اس دوسرے خط کے اندر بہت سارے ان کے الفاظ اور اس میں ایسے تھے چناؤ جو کہ ان کے بولنے میں نہیں تھا, اور ہم نے شبیر ڈار سے اور دیگر رپورٹرز جو تھے ان سے کنفرم کیا. مثلا کیا نہیں تھا اس میں یہی بات نہیں تھی نا کہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ پالیسی کو تبدیل کیجئے, اور اس کا جو لب و لہجہ تھا, ان کا بولنے کا جو باڈی لینگویج تھی وہ مختلف تھی, جو لکھا گیا تھا وہ مختلف تھا. باڈی لینگویج کیا آپ یعنی بتایا جس طرح سے انہوں نے. یہ کون سا خط ہے جس میں باڈی لینگویج بھی نظر آتی ہے؟ سر خط کی یہ کون سا ٹویٹ ہے جس میں لکھنے آپ نے اردو ادب نہیں پڑھا؟ نہیں, میں نے تو بہت پڑھا ہے. میں اردو جو رپورٹر نے لکھا ہے, آپ شبیر ڈار کے ٹویٹس دیکھ لیں نا, میں نے تو اس کے اوپر باقاعدہ بات کی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, اس سے کیا کہا, کیا لکھا اس کے اندر. آج کیا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ خط تک پہنچا جائے. خط تک وہ نہیں پہنچے جو وہاں پہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں آپ, اور میں کیسے پہنچے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ خط ہی مسئلہ ہے, خط کے اوپر اب جو کیمپین بن رہی ہے, اب جو کیمپین آئی ہے جب سے چیف نے جواب دیا اس کا, وہ زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے, کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا؟ کوئی ایسی اتنی کوئی دیکھیں, کوئی پی ٹی آئی سے کیا چلے اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے ایک دن پہلے بھی کہا جی وہاں کے پی کے میں ملاقات ہوگی, اس کا اگلے دن کیس کا فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ نیریٹو ویسے وہ ملاقات نہ کا بتاتا نا گور, ہاں تو وہ فیصلہ شاید نہیں آتا. ٹھیک ہے, چلو یہ بھی نیریٹو بن جائے گا. دیکھیں یہ نیریٹو بنانے میں ماہر ہے, یہ جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو تسلیم کرے نا. میں تو تسلیم کرتا ہوں, میں تو ہم نے بھی ادھر اسی یونیورسٹی سے سیکھ کے آئے ہیں, ہم نے تھوڑی کوئی اپنے گھر سے سیکھ کے آئے. جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ ہے. تو اب یہ جو کیمپین چل رہی ہے بہت, یہ کہاں سے کیمپین ہے؟ یہ کیمپین ہی نہیں, میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ گرینڈ الائنس نہیں بننے جا رہا. گرینڈ الائنس آپ کس کو کہتے ہیں؟ گرینڈ الائنس آپ کہتے ہیں ساری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو. مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تو سب الائز ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ریلیٹیو ایک آدمی ہے, ایک لیڈر ہے, وہ ہے مولانا صاحب. مولانا صاحب اپنی ذات اپنی پارٹی کے لیے کچھ کریں تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ مرضی کے مالک ہیں, ان کے لیے نہیں کریں گے. نمبر ایک, جس لفظات اور جن کلمات سے مولانا صاحب کو نوازا ہے گنڈا پور نے آن ریکارڈ, ایسا نہیں کہ اس کی کن پٹی بندوق رکھ کے ایک الزام لگا دیتے. اس کے بعد مولانا صاحب کو بھی بہت کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور کون سے ہے, کس گرینڈ الائنس کو. مگر آپ کہہ رہے تھے بہت سے دھڑے بندیاں ہیں. دیکھیں نا, عمران خان مینز پی ٹی آئی, پی ٹی آئی مینز عمران خان. یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. تو پھر عمران خان صاحب کو کیا نقصان ہوا؟ ان کی مقبولیت تو وہیں کی وہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں آ گئی. کون سا سروے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت؟ ایک آدمی اندر ہے, اس نے ان کو اللہ کو چنا, یہ کرسیوں پہ آگے بیٹھ گئے, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے نام کو بھی کیش کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی بہتری بھی کرتے نا. انہوں نے بہتری ساری اپنے لیے کی. اب تو کنفرم ڈسکنیکشن کر دی انہوں نے, ڈس اون کر دیا خان کو, اور جس کا جواب یہ دے نہیں پا رہے اور ان کو جواب آ نہیں رہا. میں ان کو نہیں بلیم کروں گا, ان کو بات جواب ہی نہیں آ رہا کیونکہ میری خبر صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے ڈمپ کر دیا جس لیڈر کے نام پہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ہی پتہ ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لیڈر باہر نکل آئے مفروضے کے طور پہ, تو یہ ان کی اوقات نہیں رہے گی, باہر ہوں گے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو اقتدار میں رکھنے کے لیے, ان کو رہنے کے لیے انہی لوگوں کو اس کو اندر رکھنا ہوگا. تو گورنمنٹ مل کے اندر رکھنا. یعنی آپ کا خیال ہے کہ پارٹی ہی خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ محاصرہ کر رہی ہے یا ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ میں کہہ نہیں رہی, تو میں کہہ رہا تھا تو انڈورس ہو گیا نا. ان کی کسی بات کو کیری فارورڈ ہی نہیں ہوتا, کوئی آگے لے کے چلنے والا ہی نہیں ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, ان کی بہن کہہ رہی ہے, فواد چوہدری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب پہ الزام بھی دھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ چاہتے ہی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد وہ الزام بھی لگا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں چاہیں گے بھائی؟ وہ اس لیے نہیں چاہیں گے کہ وہ اگر یہ خان مفروضے طور پہ خان صاحب نکل آئے تو یہ چہرے اقتدار ملے گا. اب آپ جنید اکبر صاحب ہیں, پارٹی کا مخلص آدمی ہے, میں آپ کو بھی لکھ کے دے رہا ہوں, آپ لکھ لیں آج تاریخ, 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے وہ ٹرائی کرے گا. غیرت مند آدمی ہے, فیل ہو کے ریزائن کر کے نکل جائے گا. اس لیے کہ اس کو یہی پارٹی چلنے نہیں دے گی. کے پی کے اندر اس کی مخالفت کے پی کے کی پی ٹی آئی کرے گی, جن کے پاس وسائل ہیں. جب وسائل ہی نہیں ہوں گے تو وہ لے کے کیا نکلے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو رکھنا ہے پی ٹی آئی کو, خان کو اندر, تاکہ یہ اقتدار کے مزے لے اور آگے لے. اور خدا نہ خاصا جو میں کہتا ہوں کہ جان و خطرہ ہے پی ٹی آئی والوں سے, اللہ نہ کرے وہ ہوا تو 40 سال تک یہ سب مزے کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھروسہ ہوگا, جو جیسے سابق صدر الوی صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں. نہیں, سابق صدر الوی صاحب جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو انہوں نے پریزیڈنسی کے اندر عمران خان صاحب کے کسی احکامات کو پورا نہیں کیا. تو یہ خان کو پتہ ہے, اور خان صاحب کو یاد ہے, اور خان صاحب بڑی کلیئرٹی سے رکھتے ہیں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے.
آپ اپنی طرف سے امریکہ چلے جائیں, آپ چاند پہ چلے جائیں, آپ اپنے آپ کو کلیم کر لیں عمران خان کی طرف سے سپورٹر اور ووٹر اور اس کا کنڈکٹ کرنے والے, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بیسٹ اینکر مان لیں تو یہ آپ کا قصور ہے, میرا قصور ہے. میں کہوں میں سب سے بیسٹ اسپیکر ہوں تو میرا قصور ہے یہ. لیکن ریالٹی کے اندر خان صاحب کو کئیوں کی اصلیت پتہ ہے, اور میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پوری مجھے زیادہ عرصے نظر نہیں آ رہا. اچھا, گوہر صاحب ایک اچھا شریف انسان ہے, نفیس انسان ہے, وہ بھی مجھے زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر کون چلے گا؟ بس میں آپ کو جو کہتا جا رہا ہوں وہ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی گنڈا پور کو بچانے کے لیے گورنمنٹ پاکستان کود گئی فلی طور پہ, ٹھیک ہے. یہ درست بات ہے میں تو یہ باتیں ایکسپوز کروں گا. میں پی ٹی آئی ہو, نون ہو, کاف ہو, جیم ہو, پیم ہو, دھال ہو, جو کرے گا غلط میں اس کو اسٹرپ کروں گا, پبلک کے سامنے لاؤں گا, پہلے لاؤں گا وقت سے پہلے. جو اچھا کام کرے گا اس کی تائید کروں گا. یہ بات درست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو باتیں انہوں نے کی گردن پکڑ لی, اس نے سر پکڑ لے میرے بھائی. میں تو ایسے بیٹھتا ہوں بھائی. اچھا, بات یہ ہے کہ علی امین کو حکومت کیسے بچا سکتی ہے؟ حکومت کیسے بچا سکتی ہے؟ بہت سارے کیسز ہیں, وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں, وہ آپ کی خواہش ہے نا. آپ کا تو آپ نے کہا تھا گورنر بھی بدلے گا, وہ بھی نہیں بدلا. کون سا گورنر تھا ایک, وہ کرپشن والا. تو میں نے ڈیٹ دی تھی. ڈیٹ نہیں دی تھی. نہیں مگر دیکھیں نا, ہر چیز وقت کے ساتھ ہو رہی ہے نا. اچھا, ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ذاتی خواہش ہے نا. نہیں ذاتی وہ علی امین نہیں پسند ہوگا. میری تو بہت دوستی تھی. میری تو اس کے اختلافات یہ ہے کہ میں گنڈا پور کو کہتا ہوں سچ قوم کو بتاؤ. میں اداروں کو بھی یہ کہتا ہوں, آپ کے توسط سے پھر کہوں گا کہ یہ نہیں پاسبل کہ آپ بند کمرے میں معافی مانگیں, باہر جا کے گالی دیں. مگر ایک تنظیمی اس وقت جو ہے بحران تو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر, اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں. ابھی ایک اور بحران آنے والا ہے, ایک پرانے چہرے والی پی ٹی آئی. وہ کون سی پی ٹی آئی کمر ہوگی کس کے آ رہی ہے سامنے؟ وہ کون سے, اس میں کون کون ہوگا بائی دا وے؟ اس میں پرانے چہرے ہوں گے جو ایکچوئل پی ٹی آئی تھی. پرانے مطلب علی زیدی, عمران اسماعیل, اسد عمر, فواد چودھری, یہ سب لوگ. بالکل پاسبلٹیز ہیں. اس کے امکانات ہیں. پتہ نہیں, ان کو ہی پتا ہوگا, ہمیں تو نہیں پتا. ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, آپ 45-50 دن. فیصل صاحب ہمیں تو اڈیالہ کی بات پوچھیں بھائی, اڈیالہ والے کی بات پوچھیں. یہ سیاسی تھیریاں میں نہ ہم ہیں, نہ ہم تھے, نہ ہم ہوں گے. اڈیالہ کی میں نے باتیں پوچھی, آپ کو وہ بھی نہیں پتا. کون سی بات آپ نے بات کہہ دی کہ وہ کو لکھتا کون ہے, یہ کون لکھتا ہے. بات ہے کہ اڈیالہ والا تگڑا ہے, اڈیالہ والا کھڑا ہے, اڈیالہ کے پیچھے دنیا کھڑی ہے, یہ تو اڈیالہ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. صحیح بات. اڈیالہ والے کی, مگر اڈیالہ والا اندر بیٹھ کے, عمران خان جس کا نام ہے, اندر بیٹھ کے وہ اس حکومت کی جس سیاست ختم کر دی انہوں نے. یہ پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں, سیاست نہیں کر رہی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہم چلی ہوئی ہے بہت سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی وجہ سے عمران خان صاحب آئسولیشن میں گئے ہیں, تو اس کا وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. تو ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھیں وہ آرگینک ہے, وہ تو بات آرگینک ہے. ہاں آرگینک. اور کیا, میری بات سنیں, آپ کو ان چیزوں کے اوپر نا, اب یہ جو عمران خان صاحب کے خط میں جو وہ کانفلکٹ 6 انہوں نے پوائنٹس بتائے تھے اور پھر ان پہ ایلیبوریٹ بھی کیا, ان کے اوپر نا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ کو یہ جرت والا آدمی عمران خان جیسا ہی بتائے گا کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے اور ملک سفر کر رہا ہے. وہ مجھے ایک بڑی اچھی لائن ہے کہ we may not like the Caesar but we all love Rome. بات یہ ہے کہ پاکستان سے تو سارے پیار کرتے ہیں نا, کوئی کسی کو پسند ہو سکتا ہے. عمران خان کروڑوں لوگوں کو پسند ہے, چند ہزاروں کو نہیں بھی ہے. تو اگلا خط آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اگلا خط آ رہا ہے. ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا. ابھی 10 دن کے بعد ملاقات ہے آپ؟ نہیں میں تو کوشش کروں گا. صبح بھی میری کنٹیمپٹ ہے, اس کے پرسوں بھی ہے. میں تو کوشش روز کرتا ہوں, کل بھی میں نے کی ہے, آج بھی کی ہے. میں تو عمران خان صاحب کا, لیکن آج وہ اچھی بات ہوگی فیملی مل لی ہے تو پتہ لگ گیا کہ ان کے صحت کے بارے میں کیونکہ اکتوبر میں جو معاملات ہوئے تھے نا, وہ ٹھیک ہے نا, طبیعت ان کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اکتوبر والے معاملات جو ہیں اس پہ مجھے بہت زیادہ کنسرن تھا, کیونکہ میں گیا تھا اس وقت کوتاہی ہوئی تھی لوگوں سے, میں اس میں شامل ہوں, لیکن وہ دوبارہ کوتاہی نہیں میں نے ہونے دی, کیونکہ عمران خان صاحب نے مجھے ڈائریکشن دی ہوئی تھی کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا کسی. ٹھیک, اور اب آپ پٹیشن, اور اسی لیے میں نے پٹیشنیں بھی دائر کر دی ہیں. ٹھیک بات ہے. اور میں کل بھی وہاں پہ کھڑا رہتا ہوں. اچھا میں نے بریک لینی ہے. صدر علوی کے, سابق صدر علوی کے جو ملاقاتیں, اس کے 2 نتائج برآمد ہوئے ہیں. 2 ٹویٹس تو آ گئے فری عمران خان کے, وہ ریپرزینٹیٹیو کے ہیں ممبرز ان کے. تو کیا واقعی ان کو حمایت مل پائے گی, یا وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ ہم کوئی غلام ہیں؟